باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ اس پر کل کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ علماء کرام کی ذمہ داریاں دین اسلام کا تحفظ ہے، چنانچہ فتنے برپا ہوتے رہتے ہیں، اور جو بھی بندہ دین اسلام کی کسی حقیقت کی تشریح غلط کرے گا، یقیناً علماء کرام اس کو روکیں گے۔ تو جتنے بھی اس طرح کے سکالر ہیں، لیکچرار ہیں، وہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں، جب وہ دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر قرآن پاک کی تشریحات جب غلط کرتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے، تو وہ پھر ساتھ ہی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ علماء کرام تفرقہ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ میں نے مثالوں سے یہ بات واضح کی تھی کہ اجتماع سے مراد حق پر اجتماع ہے اور تفرقہ سے مراد حق سے اختلاف ہے۔ یہاں پر تفرقہ وہ ڈالے گا جو قرآن کی حدیث کی تشریح غلط کرے گا، نہ کہ وہ جو اس کو روکے گا اپنی ذمہ داری ادا کرے گا۔ اس وقت عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں، چوکیوں میں، جہاں پر بھی چلے جائیں تو جب دو فریق جاتے ہیں تو ان پر بجائے اس کے کہ بات سن کر سمجھا جائے کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے، اور جو حق پر ہے اس کا ساتھ دیا جائے، الٹا دونوں فریقوں کو برابر رکھ کے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم لوگ انتشار پھیلاتے ہو، جاؤ جا کر اتفاق کرو، وگرنہ 751 لگے گی، دونوں فریقوں کو پکڑ لیں گے، دونوں کو اندر کر دیں گے، دونوں کے ساتھ یہ ہوگا، دونوں کے ساتھ وہ ہوگا۔ یہ غیر اسلامی معاملہ ہے۔ ذمہ داران کا یہ رویہ کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ حق کو اور غلط کو، صحیح کو پہچاننے کا معیار تعداد پر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی اس طرح کا مقدمہ بنتا ہے، ہر فریق یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بندے چار ہونے چاہیے تاکہ ہماری بات سنی جائے۔ یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ حق اگر ایک کے ساتھ ہے تو پھر فیصلہ اسی کے حق میں ہونا چاہیے، دوسری طرف چاہے ایک ہو، چاہے 100 ہوں، چاہے 1000 ہوں۔ اگر اس فلسفے کو قبول کر لیا جائے جو اس وقت ہمارے ہر جگہ پر، انصاف کی ہر جگہ پر چل رہا ہے، تب تو آج خدا نہ خواستہ ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی محنت کی تھی، وہ تنے تنہا تھے، اکیلے تھے، اور دوسری طرف پوری دنیا تھی، کل جہان تھا، تو قلت اور کثرت پر اگر فیصلہ کر دیا جاتا تو اس حق کی آواز کو دبا دیا جاتا، اور دبانے کی کوشش بھی کی گئی، اور یہی سارے جملے اس وقت بھی استعمال کیے جاتے تھے جو آج استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فیصلے حق پر ہونے چاہیے، چاہے حق کی طرف ایک ہو چاہے زیادہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال علماء کرام اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، کرتے رہنا چاہیے، اور یہ طرح طرح کے لیبل ان پر لگتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر ایسے لوگ جو کچھ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو مطالعے کا شوق ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تحریر کا ملکہ عطا کیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی سے مالا مال کیا ہوا ہے، تو ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں جو صحیح رخ پر رہ جاتے ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام حضرت مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یقیناً انہوں نے دین پڑھ کر سکول کالج کی لائن اختیار کی،
اور اتنے کمال کی کتابیں لکھی اور دین کا اتنا بڑا کام کیا، جس موضوع پر بھی انہوں نے کتاب لکھی پھر اس موضوع پر مزید کسی اور کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور سال ہا سال گزرنے کے بعد آج بھی اس موضوع پر کسی نئی کتاب کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی، اور باقی تقریباً اکثر و بیشتر غلطی کرتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں، کوئی کہیں اور پھر خود بھی غلط راستے پر چلتے ہیں، اوروں کو بھی غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اکثر ایسے لوگ دین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ جب ان کو روکا جاتا ہے تو پھر علماء کرام پر طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ فتنہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ انما ستکون فتنہ، کہ ان قریب فتنہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، سبیل کیا ہوگی؟ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو ذرا دیکھیں اور غور کریں تو ہمیں جہت ملتی ہے۔ عام طور پر کوئی بھی ہوتا تو سوال یہ کرتا کہ وہ فتنہ کیا ہوگا۔ فتنہ واضح ہے، جو بھی قرآن، سنت، حدیث، اللہ کے نبی کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا ہے وہ فتنہ ہی فتنہ ہے۔ تو یہاں پر یہ اہم نہیں ہے کہ ہم یہ معلومات حاصل کریں کہ فتنہ کیا ہوگا، بلکہ اہم یہ ہے کہ فتنوں سے نکلنے کی سبیل کیا ہوگی، فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا۔ جو اللہ کا راستہ ہے وہ نبی کا راستہ ہے، جو نبی کا راستہ ہے وہی صحابہ کا راستہ ہے۔ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، فتنے سے نکلنے کی سبیل کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کی کتاب، یہی حبل اللہ ہے، یہی اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو کتاب اور کتاب کی تمام تر وہ تشریحات جو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سے منقول ہیں وہی معتبر ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ اس کے اندر کئی چیزیں ہیں۔ تم سے پہلی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی اقوام کے واقعات ہیں، ان کے بارے میں خبریں ہیں کہ کتنی ہی قومیں گمراہ ہوئیں، کتنے ہی لوگ کامیاب ہوئے۔ جو گمراہ ہوئے ان کے گمراہی کے اسباب کیا تھے یہ واضح ہے تاکہ تم اس سے بچ سکو، اور جو کامیاب ہوئے ان کی کامیابی کے اسباب کیا تھے وہ بھی واضح ہے، ان کو دیکھ کر تم اپنے لیے کامیابیاں سمیٹ سکو۔ تم سے پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں آنے والی خبریں بھی ہیں، موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، کہ بعد میں کیا کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے۔ کیا سوال ہوں گے، کیا پوچھا جائے گا، کیا جواب ہونے چاہیے، یہ ہر چیز کی تشریحات اس میں موجود ہیں۔ اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، کہ اس میں تمہارے معاملات کے احکام بھی موجود ہیں۔ یہ کرو گے تو یہ حکم ہوگا، یہ کرو گے تو یہ حکم ہوگا، احکام بھی واضح ہیں۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، تو اس کو تھام لو گے تو انشاءاللہ العزیز کامیاب ہی کامیاب رہو گے۔ تو بہرحال اس سے حبل اللہ کی تشریح بھی واضح ہو گئی کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن اور احادیث کی جو سادہ سادہ تشریحات ہیں بس اس سے انسان وابستہ رہے، جڑا رہے، اور نئے سے نئے ابھرنے والے لیکچرار جو نیٹ پر خاص طور پر آتے ہیں بس اس سے جہاں تک گریز ممکن ہو سکے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔